مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے گا؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں. یہ میرا تو گھر ہے، یہ میرا. میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہے، اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے. آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے. فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں. اور جنہوں نے یہیں رہنا ہے، میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے، انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے، جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آ گیا ہے، جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی طے کر لیتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. کہ پشاور میں کیا ہوا، شاہ فرمان ہمارے مین لیڈر، پارٹی کے فاؤنڈر ممبر، ہمارا جو وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف زئی، وہ فاؤنڈر ممبرز، ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتعال نہیں دینا، ہم پرامن احتجاج کریں گے. تو وہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں. وہاں میاں والی میں وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز، اس کو جہاز چوک کہتے ہیں، تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا ہے بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی، کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو ایلومینیم تھا. انہوں نے کچھ کیا، ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے، جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے، ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے، اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے، یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہد ہے، جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی، میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے، میں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا، وہاں پولیس ہی پولیس تھی، وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے، باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں، توڑ پھوڑ کر کے جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے، جس طرح لوگوں کو مارا، وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا، اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی مشینیں تھیں، ان کو مارا، مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے، ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ری ایکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ری ایکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے پرامن، یاسمین راشد کہہ رہی ہیں، اور وہ ادھر شاہ فرمان، ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا، ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اور جیسے ہی لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتا چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا، انٹرنیٹ سروسز بند کی، سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے، سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو
سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں، پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں، حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا، میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، سارے آج جیل میں ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں، یہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا. لیکن کارکنوں کو نہیں صرف پکڑا، جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا. یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، پاکستان بچاؤ. اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں. ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں، ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ ہم نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا. لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں، یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا، اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ؟ وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر، وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے، اس کے دیکھیے حال، ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا. وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا.